الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أهل بيته الأطهار. الصلاة والسلام على نبي الأكرم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین گرامی قدر، عبادت گزاران الہی، خداوند عالم کے مہمان، یقیناً بہت عظیم میزبان ہے جس نے ماہ رمضان کے 3 اشرے، پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے مغفرت کے اور تیسرے عتق من النار، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے. یہ ہمارے لیے رحمت کے دن چل رہے ہیں. اپنی زندگی کے تمام زحمتیں، تمام مشکلات، پریشانی ہم ان دنوں میں اپنے سے دور کر سکتے ہیں. روایت ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت دی ہے 6 رمضان. دوسری روایت ہے کہ جناب امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی اور امام کے نام پہ 201 ہجری میں سکہ جاری ہوا. مامون رشید نے آپ کو اپنا ولی عہد بنایا. بہت لمبی بات ہے لیکن مناسبت ہے. بات چل رہی تھی 30 روزے اور 30 پیغام. یہ پیغامات الہی عظیم ترین دستور ہے. جو بھی اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے، وہ سب رحمت ہی رحمت ہے. اللہ کے پاس ساری رحمتیں ہیں اور وہ ساری رحمتوں میں ایک رحمت کو دنیا میں نازل کرتا ہے تو آپس کے میل، محبت، مروت، یہ ساری چیزیں کتنی عالی ہو جاتی ہیں. لیکن ہر پیغامات کو ماہ رمضان میں صرف دعا پڑھنا نہیں ہے، اپنے آپ میں انقلاب پیدا کرنا ہے، تبدیلی لانا ہے. ماہ رمضان ایک دستور ہے، قانون ہے، ایک تربیت گاہ ہے. یہ خود سازی کا مہینہ، اپنے آپ کو سجانے اور سنوارنے کا دن ہے. ماہ رمضان میں قرآن، دعا، نماز، سب کا ایفیکٹ ہماری ذات پہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر نہیں کریں گے تو ہم اپنے اوپر ظلم کریں گے. ظلم تو نفسی یہی ہے. جو اپنے آپ کو خطاؤں اور غلطیوں سے پاک نہ کر سکے، اپنی طرف متوجہ بھی نہ ہو سکے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کے توبہ بھی نہ کر سکے، شکر الہی ادا نہ کر سکے، تو اس نے ظلم کر دیا. اور سب کچھ معاف ہوگا، ظلم معاف نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامات ہیں، ان پیغامات کو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. اعلان پیغمبر اسلام ہے 6 زینے پر، 6 منزل پر، 6 تقوی پر، تاکہ لعلکم تتقون، شاید اسی طرح تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. 6 ماہ رمضان کے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بالسیئات نقمتک وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک
بمنک و ایادک یا منتہا رغبت الراغبین۔ اللہ اکبر۔ خدایا اس دن مجھے تیری بارگاہ میں، تیرے دربار میں حضور حاضر ہونا سوء ادب کی وجہ سے ذلیل خوار نہ کرنا۔ میرے پاس ادب نہیں ہے، تیری بارگاہ میں نماز میں کیسے آیا جاتا ہے، نماز میں کیسے رہا جاتا ہے، کیا تفکر ہوتا کہ تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہم خدا سے بات کر رہے ہیں۔ تو اس غلط اور ادب کے خلاف جو ہماری عادتیں اتوار ہو چکی ہیں، اس کی وجہ سے مجھے ذلیل اور خوار نہ کرنا، اور اپنے عذاب کے تازیانے سے عذاب کے تازیانے سے میری خبر نہ لینا۔ اس دن مجھے ان تمام چیزوں سے دور رکھ جو تیرے غیظ اور غضب کا ذریعہ بن جائے، باعث بن جائے۔ 6 ماہ رمضان ہے، ہر وہ چیز سے بچے جو خدا کے غضب اور غصے سے محفوظ کر سکے، تیرے احسان کے حق اور ان نعمتوں کے وسیلے سے جسے تو نے مجھے عطا فرمایا۔ اے وہ خدا جو تمام عقیدت مندوں کی آخری منزل ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس پر غور کیا جائے تو یقیناً بارگاہ رب العزت میں انسان سب سے پہلے یہ سوچ لے کہ اس میں نکات کیا ہیں، اس میں نقطہ کیا ہے۔ یہ دعا میں جب ہم پڑھیں تو تھوڑی دیر سوچیں کہ اس میں اللہ نے، پیغمبر اسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے کیا کیا ذریعے، کیا کیا وسیلے بیان کیے، کیا رحمتیں لائی ہیں۔ مصیبت خدا ذلت آور ہے۔ خدا کی طرف سے مصیبتیں جو آتی ہیں وہ ذلیل کر دیتی ہے، رسوا کر دیتی ہے۔ کچھ امتحانات کی وجہ سے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور کچھ ابتلا پروردگار کی امتحانات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس میں ہمیں شکر کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا ہے۔ یہ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا نتیجہ جنت ہے۔ جیسا کہ اس کی طاقت کے باعث عزت ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت ایک عزت ہے، ایک شرف، ایک رحمت ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں: الہی کفا لی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ خدایا میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر و مباحات کے لیے بس یہی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اس پر میں فخر کر سکتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، اور میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ گناہ انسان کی انسانیت کو توڑ دیتا ہے۔ انسان تو رہتا لیکن اس کے اندر انسانیت اور آدمیت نہیں ہوتی، حیوانیت آ جاتی، روح انسان نکل جاتی، کوتاہیاں اور غلطیاں۔ اس کا وجودی قدر و قیمت کو درہم برہم کر دیتا ہے، اس کی پاک و پاکیزہ فطرت کو آلودہ کر دیتا ہے، گندہ کر دیتا ہے۔ گناہگار کو خالق اور خلق کے سامنے شرمندہ کر دیتا ہے، خالق کے سامنے بھی، مخلوق کے سامنے بھی انسان شرمندہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو ضمیر کا تازیانہ سہنا پڑتا ہے، ضمیر اسے جھنجھوڑتا رہتا ہے، بیدار کرتا رہتا ہے، مارتا رہتا ہے۔ دنیا کی ذلت اور آخرت کی رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ انسان کو شیطان کا غلام، نفس کا مطیع اور ہوس کا پجاری بنا دیتا ہے۔ کیا گناہ کی ذلت کے لیے اتنے ہی کافی نہیں ہے؟ اتنے عذاب دنیا میں خود اپنی ذات کے اوپر انسان کر لیتا ہے، لاد لیتا ہے۔ اگر کسی کا ضمیر نہیں مر گیا اور اس کی فطرت آلودہ نہیں ہوئی تو وہ گناہ سے احساس یعنی شرم کرتا ہے، خود کو خدا کی بارگاہ میں شرمندہ اور لوگوں کے سامنے ذلیل محسوس کرتا ہے،
اور اس سے بڑھ کر سخت دردناک عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا۔ انتقام الہی، خداوند عالم کا بدلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انتقام ہوگا، بدلہ لیا جائے گا، سچ ہے۔ اے خدائے منتقم، اے بدلہ لینے والے پروردگار، گناہوں کے دلدل میں پھنس جانا ذلت اور خواری لاتا ہے، معصیت کار ہونا ہمیں تیرے انتقام کا نشانہ بنا ڈالتا ہے۔ لیکن تو ارحم الراحمین ہے، بہت رحم کرنے والا، مہربان ہے پروردگار۔ تو دیتا ہے تو احسان نہیں جتلاتا، تو جھڑکتا نہیں، تو رسوا اور ذلیل نہیں کرتا۔ تو خدا ہے، تو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو بے نیاز ہے۔ تو اے پروردگار، ہمیں سزا دینے کا محتاج نہیں ہے پروردگار تو، لیکن ہم تیرے لطف، کرم، احسان کے محتاج ہیں پروردگار۔ یہ چھٹی رمضان کی دعا کا مفہوم ہے۔ اگر اس منزل تک ہم پہنچ گئے تو چھٹے زینے تقوی پر پہنچے، چھٹا پیغام ہماری زندگی میں آ گیا، نصیحت، رحمت آ چکی ہے۔ اب آہستہ آہستہ زینہ بلند ہوتا جائے گا اور ہم خدا سے قریب ہوتے جائیں گے۔ ہمیں ہمارے گناہوں کے سبب ذلیل اور خوار نہ کرنا، اپنے انتقام، اپنے بدلے کے تازیانے سے ہماری سرزنش نہ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک۔ خدایا اس دن مجھے تیرے بارگاہ میں سوء ادب کی وجہ سے ذلیل خوار نہیں کرنا۔ گناہ اور تقوی میں تفاوت کیا ہے؟ گناہ انسان کو ذلیل اور خوار کر دیتا ہے، لیکن تقوی انسان کو عزیز بنا دیتا ہے، عزت دار بنا دیتا ہے۔ چاہے جتنا آپ پڑھ لکھے ہوں، لمبی چوڑی ڈگری کے مالک ہوں، مال و دولت بھرمار ہو، لیکن اگر گناہ گار ہیں تو ذلیل اور خوار ہیں۔ لیکن اگر بندگی کریں گے تو خدا آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تقوی محبت لاتا ہے، پرہیزگاری محبت لاتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے بجا لائے، ان کے لیے ان قریب خدائے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت قرار دے دے گا۔ نمبر 2، آج کی دعا میں بالکل مختصر بات ہوتی ہے۔ اتنا ہم ماہ رمضان میں اگر 30، 35، 40 منٹ نہیں دے پائیں گے تو کیا دے پائیں گے؟ جہاں رات عبادت ہے وہاں دن میں بھی بہت سی دعائیں اعمال ہیں۔ نمبر 2، وَلَا تَضْرِبْنِي بِسِيَاطِ نِقَمَتِكَ۔ اور اپنے عذاب کے کوڑے تازیانے سے میری خبر نہیں لینا۔ میرا حاکم خبر لیتے تھے، جانا ہے خدائی کے پاس، اس سے تو بھاگ نہیں سکتے۔ یہ سیلاب، یہ سونامی، یہ زلزلہ، یہ گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں، یہ مرض، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ حادثہ، یہ ظلم و شکار، یہ کیا ہے؟ یہ ایک طریقے سے خدا کے عذاب تازیانے تو ہیں۔ وہ کوڑا مارے گا تو کون برداشت کرے گا؟ صرف امام محمد باقر علیہ السلام نے مسجد نبوی میں صرف ایک رسی تھوڑی سی ہلائی تھی، چاروں طرف زلزلے، موت، فریادیں ہوئی تھیں، زور سے نہیں ہلایا۔ تو خالق، مالک اگر ایک تازیانہ مار دے گا، خبر لے لے گا، تو ہماری تو مشکلات، ہماری دشواریاں بہت سخت ہو جائیں گی۔ اس کے عذاب، اس کے تازیانے کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ یہ زلزلہ اور سیلاب خدا کے لشکر ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے قدرتی تباہی، قہر طبیعت؟ یہ قہر ہے، یہ عذاب الہی ہے۔ کسی پر مقدمہ نہیں کیا جا سکتا، کیس نہیں چلایا جا سکتا، اس لیے کہ یہ باڑھ آ گئی،
کسی کو نہیں کہہ سکتے. زلزلہ آیا کسی کو نہیں کہہ سکتے. یہ وبا پھیلی ہے کسی کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ خدا کا تعزیانہ ہے. ہماری بیداری اور اس کی طرف متوجہ ہونا توجہ کے لیے یہی کافی ہے. روزانہ کی مصیبتیں، حادثات، تکلیفیں، اونچ نیچ دیکھ کر یہی ہماری توجہ کے لیے کافی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیدار کر لیں، ہوشیار کر لیں. روزانہ کی تبدیلیاں، روزانہ کے مسائل، روزانہ کے رسوائیاں، ذلت، خواری، اب تو مسائل ہیں کہ ہم اس کی طرف توجہ کر لیں، جان لیں کہ کوئی کسی کا نہیں ہے دنیا میں. وَزَحْزِحْنِي فِيهِ مِن مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، اس دن مجھے ان تمام چیزوں سے دور رکھ جو تیرے غضب، غصے کا ذریعہ بن جائے، باعث بن جائے. روایت میں ہے کہ بعض گناہ، کچھ گناہ ایسے ہیں جو خدا کے قہر اور اس کے غیظ اور غضب کو بھڑکا دیتے ہیں، اور اس وقت خدا اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ تجھے ہرگز نہیں بخشوں گا. باوجود خدا ارحم الراحمین ہے، لیکن خدا کو اگر غیظ اور غضب آ گیا، ورنہ ہر طرف اس کی رحمت ہی رحمت ہے، لیکن اس کے قہر کو، اس کے عذاب کو، اس کی سختیاں کو، اس کے تعزیانے کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. بِمَنِّكَ وَعَیَادِكَ، تیرے احسان کے حق اور ان نعمتوں کے وسیلے سے جسے تو نے مجھے عطا فرمایا ہے، مجھے معاف کر دے، درگزر کر دے، میرا انتقام نہ لے، میرا بدلہ نہ لے. پانچویں چیز، یا منتہا رغبت الراغبین، اے وہ خدا جو تمام عقیدت مندوں کی آخری منزل ہے. بندہ کہاں جائے گا؟ خدا کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ہمارے سارے راستے بلاک ہو جائیں گے. اسی لیے وہ جلدی عذاب میں نہیں کرتا کہ بندہ تو آئے گا میرے پاس. سزا دینے میں وہ جلدی کرتا ہے جو یہ ڈرتا ہے کہیں مجرم ہم سے بھاگ نہ جائے. ہم کہاں بھاگ جائیں گے؟ موت کی سختیاں، قبر کے حالات، برزخ، حساب کتاب، پولیس رات، ہر مسائل، پریشانیاں، دشواریاں، سب کچھ اسی کے حاضر ناظر ہے. پھر فیصلہ اسی کے ہاتھ میں. یہ دعا سب بھول جائیں، لیکن یہ پیغام 30 روزے 30 پیغام کو ضرور یاد رکھیں، دوسروں تک پہنچائیں. دعا کا پیغام گناہ، ذلت اور خواری کا سبب ہے. یہ یاد رکھیں، گناہ ہمیشہ رسوا اور ذلیل کرتا ہے. خدا کے غیظ اور غضب اور اس کے انتقام اور بدلے کی دوری کی کوشش کرتے رہنا، خدا کا اپنے بندوں کا مشتاق ہونا، میرا بندہ میری طرف آ جائے، میں نے پیدا کیا میرا رہے، شیطان کا نہ رہے، اپنے نفس کا نہ رہے، تو میرا ہے، میری طرف آ جا. نوح کے زمانے میں تمام لوگوں کو غرق کرنے کے بعد، عذاب دینے کے بعد بھی وہ کہتا رہا کہ وہ میرے بندے تھے، جیسے بھی تھے میرے تھے. اب اس میں اہم ترین پیغام یہ ہے کہ ہر ایک گناہ اپنے آپ میں خدا کے غضب اور اس کے عذاب کا باعث اور سبب ہے. امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شب، ہر رات اور دن خدا کی جانب سے ایک ملک آواز دیتا ہے، ایک فرشتہ آواز دیتا ہے دن اور رات، اے خدا کے بندو، خدا کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، خدا کی مخالفت سے رک جاؤ. اگر چرنے والے، گھاس کھانے والے حیوانات اور دودھ پینے والے بچے اور بوڑھے جن کی کمر جھک گئی ہے کا خیال نہ ہوتا تو تم پر اس قدر دردناک عذاب نازل کیا جاتا ہے کہ جس میں پھنس کر تم بھوسا بن جاتے. امام کہتے ہیں آج دیکھیے یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، اس میں نقصان صرف انسانوں کا ہے. باقی جانور، تمام چیزیں بالکل آزاد ہیں، کھلے عام، ہر مخلوق خوش ہے. نہیں خوش ہے انسان.
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتہ آواز دیتا ہے خدا کے بندو خدا کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ اگر یہ جانور، حیوانات اور دودھ پینے والے بچے اور بوڑھے اور خمیدہ کمر جھکے ہوئے کا خیال نہ ہوتا تو اللہ اس طریقے سے دردناک عذاب نازل کر دیتا جس میں کاسفی معقول چبائے ہوئے بھوسے کی طرح لوگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب۔ لہذا ہر عالم میں خدا کے عذاب سے ہمیں بچنا ہے۔ ماہ رمضان میں جو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، چھٹا پارہ آج ختم ہو گیا، خوشیاں جشن ہیں، یقیناً الحمدللہ پڑھنے کی توفیق ملی، لیکن پڑھیں تو سمجھیں۔ اس قرات میں کوئی فائدہ نہیں، امیر المومنین کہتے ہیں اس تلاوت میں کوئی فائدہ نہیں جس میں تدبر تفکر نہ ہو۔ تم آیات قرآن پڑھتے ہو، غور نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں میں تالے لگ گئے؟ چھٹا پارہ بہار القرآن، اس میں 2 حصے ہیں، ایک سورہ نساء کا باقی حصہ، نمبر 2 سورہ مائدہ کی شروعات ہے۔ پہلا حصہ سورہ نساء کے باقی چیزوں میں 4 باتیں ہیں۔ غیبت کس کی کر دی جائے؟ جو مظلوم ہے، زبانی بلند کرنے کی اجازت ہے، جو مظلوم ہے ظلم کی داستان بیان کرنے کی اجازت ہے انہیں۔ یہودی کی مذمت ہے، نصارہ کی مذمت ہے، میراث کے سلسلے میں گفتگو ہے، مظلوم کے لیے زبانی بلند کرنا اور ظلم کو بیان کرنا ایسے علماء کی استثنائی مواد میں سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہودی کی مذمت، برائی یہودیوں کی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ نصارہ کی مذمت، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، شکار ہو گئے، عقیدہ تثلیت کے حامل ہو گئے کہ اللہ اور اللہ کا بیٹا۔ میراث عینی اور علامتی، عینی اور علامتی بہنوں کے حصے ذکر ہے۔ ایک بیٹی کو آدھا اور اس سے زیادہ کو 2/2 حصہ، اگر بھائی بھی ہوں تو لڑکے کو لڑکی سے دوگنا ملے گا۔ دوسرا حصہ سورہ مائدہ کا ہے، جو شروع میں اس بارے میں 7 آیتیں ہیں۔ اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، ہر جائز عہد، وعدہ، عقد جو تمہارے رب کے درمیان ہو، تم نے ایگریمنٹ بنایا، خدا سے وعدہ کیا ہے، اور خدا بھی بہت سے وعدے، عالم ارواح میں بھی بہت سے وعدے کیا، ہر عالم میں ہم نے وعدہ کیا ہے۔ امتحان لینا تیرا کام ہے، صبر کرنا میرا کام ہے، رزق دینا تیرا کام ہے، شکر کرنا میرا کام ہے، بہت سے ہے، استغفار کرنا میرا کام ہے، توبہ کرنا تیرا کام ہے۔ حرام چیزیں، بہنے والی چیز، سیال چیز، خنزیر کا گوشت جسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، وہ یہ سب حرام ہے۔ اور اس کے ساتھ دین کے حضرت علی ابن ابی طالب کے ولایت کے ذریعے کامل ہونے کا بیان ہے۔ نمبر 3 سورہ مائدہ میں طہارت، وضو، تیمم، غسل کے مسائل ہیں۔ 4 نمبر بنی اسرائیل کے 12 نقیبوں کی طرف اشارہ ہے، جس کو کہ احمد حنبل نے اپنی مسند میں ایک روایت میں اہل بیت علیہ السلام میں سے 12 اماموں کی طرف اشارہ کیا۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، یعنی یہ پڑھنے کے بعد ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا کیا بیان کیا گیا ہے۔
ہر پارے سے ہمیں کچھ نہ کچھ لینا ہے، ایک نوٹ بنانا ہے، اس پارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے، اللہ نے ہم سے کیا بات کی ہے۔ اللہ رسول اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کی ولایت بیان کیا گیا ہے، جس کے بارے میں مختلف مفسرین، قرآن کے مفسرین نے، شیعہ سنی نے کہا کہ اس کے مصداق صرف علی ابن ابی طالب ہے، اور اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرنے کا حکم ہے۔ یہودی اور نصارہ کی مذمت کی گئی ہے، یہ لوگ خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو ان کی طرف سے جو سرکشیاں ہوتی ہیں اور ان پر تسلی دی جاتی ہیں، مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت اور خداوند مذکور نے کیا ہے۔ پھر آخر میں بتایا گیا کہ یہودی مسلمانوں کے خطرناک دشمن ہیں اور نصارہ دوست ہیں۔ یہ وہ پیغام ہے جسے چھٹے پارے میں پروردگار نے ہمیں دیا ہے، عنایت کیا ہے۔ لہذا قرآن پڑھتے پڑھتے ہم اس پیغامات کو بھی تلاش کرتے رہیں جو ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ سارے واقعات اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اسے نصیحت حاصل کریں، اس دور میں اپنی زندگی میں اسے رائج کریں، اور یہ آج کے آرڈر، پروردگار کے آرڈر کو جانیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے اپنا قانون بتا رہا ہے، اپنا آرڈر دکھا رہا ہے، اپنا حکم دکھا رہا ہے، اور اس کے اعتبار سے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو ایسا روزہ رکھنے کی توفیق فرما جس میں پیٹ بھی روزہ ہو، جسم بھی روزہ ہو، دل بھی روزہ ہو۔ رضا الہی کے لیے ہمیں ساری چیزیں ترک کر دینا ہے۔ جس طرح منہ میں پانی آنے کے بعد ہم گلے میں نہیں اتارتے کہ خدا کو نہیں پسند ہے، اسی طرح بہت سی چیزیں، کسی کو رسوا کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو حقیر ماننا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، یہ سب ناراضگی پروردگار ہے۔ اور اس طریقے سے اگر انسان ناراضگی پروردگار کرے گا تو ہر مشکلات میں پھنسا رہے گا، کبھی وہ مشکلات سے نکلے گا ہی نہیں۔ اپنا خیال رکھیے، روزہ رکھے ہیں یا نہیں رکھے، بیماری کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے اوپر روزہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس مہینے کا ادب و احترام تو ہے۔ نافرمانی کسی طرح ہم نہیں کر سکتے، خدا کی مخالفت کسی طرح نہیں کر سکتے۔ صحت کا خیال رکھیے، ایمان کا خیال رکھیے، روح کا خیال رکھیے، یہ جانے نہ پائے، چھیننے نہ پائے، اور اپنے مرحومین کو خاص طریقے سے یاد کریں۔ ایک فہرست بن رہی ہے کہ ہر دن کی مجلسوں میں انشاءاللہ ان مرحومین کے نام، یہ ڈائری موجود ہے، ان کے اعتبار سے مجلسیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ آپ بھی اپنے مرحومین کے نام لکھا دیئے تاکہ کم از کم 1800-1900 لوگ اس کی طرف فاتحہ پڑھ سکیں، دعا کر سکیں، اور مریضوں کے لیے دعا، ان کے گھر والوں کے حفظ و امان کے لیے دعا کرا سکیں۔ روزی و برکت کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، زیارت معصومین کے لیے تڑپ رکھیے، گھروں میں اور اپنی طرف سے مجلسوں کا اہتمام کریے۔ مجلس ضرور ہو، ذکر حسین، جیسے میں نے کل گزارش کیا تھا کہ ایک ٹائم فاقہ رہنا پڑے لیکن ذکر حسین ایسے وقت میں چھوٹنے نہ پائے۔ یہی ایک نجات کا ذریعہ ہے، یہی ایک وسیلہ ہے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہمارا دستور ہے، اور یہی ایمان ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔